خيركم من تعلم القرآن وعلمه تم میں بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ ہمارا دوسرا سپارہ سٹارٹ ہو چکا تھا، ایک آیت ہم پڑھ چکے ہیں، آج ہم انشاءاللہ نیکسٹ سٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے پڑھ لیجئے تعوذ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ناؤ تسمیہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب میرے ساتھ ساتھ پریکٹس کیجئے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَكَذَلِكَ، واو کو ڈبلیو ساؤنڈ کے اوپر پڑھیے، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا أُمَّةً، دونوں جگہ پہ غنہ، وَسَطًا، طوا کو ہم موٹا کر کے پڑھیں گے، شہداء، اس میں ہا کی آواز کلیئر ہونی چاہیے، علی الناس، وَيَكُونَ الرَّسُولُ، را کو موٹا پڑھیے، علیکم شہیدا، وما جعلنا القبلة قاف کو موٹا، با کے اوپر کلکلا کیجیے، قبلة التي كنت، یہاں پہ آپ نے اخفا کرنا ہے، كنت علیہا إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب، یہاں پہ بھی اخفا، یہاں کے اوپر، على عقبیہ، وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً، را کو موٹا، تن کے اوپر آپ نے ٹھہرنا نہیں ہے، لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ، اللہ کا نام موٹا، هَدَى اللَّهُ، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَؤُوفٌ رَحِيمٌ۔ اب ہم انشاءاللہ تعالیٰ ٹرانسلیشن دیکھیں گے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح، جَعَلْنَاكُمْ، ہم نے تمہیں بنایا، أُمَّةً وَسَطًا، سب سے بہتر امت یا درمیانی امت، لِتَكُونُوا، تاکہ تم ہو، شہداء، گواہ، علی الناس، لوگوں پر، وَيَكُونَ الرَّسُولُ، اور ہو رسول، علیکم، تم پر، شہیدا، گواہ، وما جعلنا، اور ہم نے نہیں بنایا یا ہم نے نہیں مقرر کیا، القبلۃ التی، اس قبلے کو، کنتا، تھے آپ، علیہا، جس پر، الا، مگر، لنعلم، تاکہ ہم جان لیں، من یتبع، کون پیروی کرتا ہے، الرسول، رسول کی، ممن، ان میں سے جو، ینقلب، لوٹ جاتا ہے، علی عقبیہ، اپنی ایڑیوں پر، وَإِن كَانَتْ، اور بے شک تھی، اگر جو سمپل اگر ہم دیکھیں نا وَإِن، تو اس کا مطلب ہوتا ہے اگر، لیکن وَإِن کے بعد اگر کانا یا کانت یا کانا، اس طرح کی جو کانا سے جو ورڈز بنتے ہیں، کانو، تو اس طرح کی جو ورڈز آ جائیں نا، تو پھر وَإِن کا مطلب ہوتا ہے بے شک، ٹھیک ہے۔ وَإِن كَانَتْ، اور بے شک تھی یہ بات، لَكَبِيرَةً، بہت بڑی، إِلَّا، مگر یا سوائے، عَلَى الَّذِينَ، ان لوگوں پر جنہیں، ہدى اللہ، اللہ نے ہدایت دی،
وما کان اللہ، اور کبھی نہیں ایسا اللہ تعالیٰ، یا پھر کبھی ایسا نہیں اللہ تعالیٰ، لیضیع کہ ضائع کر دے، ایمانکم تمہارے ایمان کو، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ، بالناسی لوگوں پر، لرعوف بے شک شفقت کرنے والا، یا بے حد شفقت کرنے والا، لیکن لام لگا ہونا لرعوف، تو بے شک یقیناً شفقت کرنے والا، الرحیم بے حد رحم والا ہے۔ جیسے کہ اس سپارے کے سٹارٹ کے اوپر ہی ہم نے دیکھا تھا کہ اس کے اندر قبلے کی تبدیلی کے حوالے سے احکامات آنے والے ہیں۔ کل بھی ہم نے اعتراضات دیکھے تھے کہ یہودیوں کے مشرکین نے، بہت سارے ان لوگوں نے اعتراضات اٹھائے تھے قبلے کی تبدیلی کے اوپر۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، اچھا ہمیں درمیانی امت یعنی کہ امت وسط بنایا گیا ہے، مینز دیٹ سب سے افضل امت ہمیں بنایا گیا ہے۔ امت محمدیہ سب سے بہترین امت ہے، کیوں؟ کیونکہ اس کا امت وسط یعنی کہ درمیانی امت سے مراد یہ ہے کہ یہ عدل و اعتبار، اس کے اندر جو عدل ہے نا یہ قائم ہے، نہ کسی کے اوپر زیادتی کی جاتی ہے اور نہ کسی کو بہت زیادہ ڈھیل دی جاتی ہے، اور ایسے ہی نہ اس کے اندر احکامات بہت زیادہ ٹف ہیں کہ فالو ہی نہ ہو سکیں، اور نہ ہی اتنے آسان ہیں کہ ہر کوئی فالو کر لے، اور اسی طرح سے اس کے اندر ایک میانہ روی والا راستہ ہے ہماری امت کے اندر، اور اس کے اندر پختگی بھی ہے، بااعتماد امت ہے، اخلاق کے لحاظ سے، اعمال کے لحاظ سے، اعتقادات کے لحاظ سے، ہر چیز کے اندر عدل، انصاف، درمیانہ پن، میانہ روی، سب چیزیں قائم ہیں۔ اچھا اب ہم انشاءاللہ چوتھے سپارے میں جب پہنچیں گے تب بھی ہمیں پتہ چلے گا کہ ہمیں امت بہترین امت امت وسط کیوں بنایا گیا، کیونکہ تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے اور برائی سے روکتے ہو۔ ہمیں لوگوں کو نیکی کا حکم دینے کی وجہ سے اور برائی کے روکنے کی وجہ سے ہمیں بہترین امت قرار دیا گیا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم اس سے بھی بہترین امت ہیں کہ ہم سارے نبیوں کو مانتے ہیں، جبکہ یہودی اپنے نبیوں کو مانتے ہیں، باقی سب کا انکار کر دیتے ہیں، اس طرح سے عیسائی اپنوں کو مانتے ہیں، باقی سب کا انکار کر دیتے ہیں۔ اور اب دیکھیں کہ ہمیں بہترین امت کا ٹائٹل اس لیے دیا گیا ہے تاکہ ہم دوسروں کو نیکی کا حکم دے سکیں۔ تو اگر ہم اپنا یہ کام کریں گے ہی نہیں جس کام کے لیے ہمیں بہترین کہا گیا ہے، یا لوگوں کو برائی اگر کوئی کر رہا ہے سامنے میوزک سن رہا ہے تو بھائی اس کا معاملہ ہے، میرا معاملہ نہیں ہے۔ اچھا کوئی اور گناہ کا کام کر رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، غیبت کر رہا ہے، وہ کرتا ہے تو اس سے مجھے کیا؟ کوئی ڈریسنگ غلط قسم کی کر رہا ہے، فحش گفتگو کر رہا ہے، وہ کر رہا ہے، مجھے اس سے کیا؟ وہ لگے رہیں۔ یاد رکھیے کہ ہم نے دوسروں کو بھی نیکی کا حکم دینا ہوتا ہے اور برائی سے روکنا ہوتا ہے۔ آپ کوئی انسان نیکی کر رہا ہے، آپ اس کو اپریشیٹ کیجئے مزید، تاکہ وہ مزید نیکی کے اوپر استقامت اس کو مل جائے، وہ اس کے اوپر مزید استقامت کے ساتھ رہ سکے۔ تو ہم نے دوسروں کو، ہم نے اپنی زندگی کو، پرسنل لائف جو کہتے ہیں نا کہ اپنی پرسنل لائف کو پرسنل حد تک رکھو، اپنی ذاتی زندگی کے اوپر فوکس کرو، اور انڈیویجولزم اس کو فالو کیا جاتا ہے کہ بس میری زندگی، میری ذات، میں جو کروں، میں جو چاہے میں جو کروں، لیکن ہم جو چاہے وہ نہیں کر سکتے۔ اور اسے کہتے رہتے ہیں نا کہ تم ہوتی کون ہو کرٹیسائز کرنے والی، اس کو بتایا کریں کہ میں امت محمدیہ کی ایک فرد ہوں، اس لیے میری ذمہ داری ہے، اللہ تعالیٰ نے میرے اوپر ذمہ داری ڈالی ہے کہ میں تمہیں برائی سے روکوں اور تمہیں نیکی کا حکم دوں، اگر کوئی نیکی نہیں کر رہا اور برائی کر رہا ہے تو برائی سے روکوں۔ اب ہاتھ سے روک سکتے ہیں تو ہاتھ سے روکیں، زبان سے روک سکتے ہیں تو زبان سے روکیں، اور اگر یہ نہیں کر سکتے تو دل میں ایٹ لیسٹ برا جانیں۔ لیکن یاد رکھیں کہ دیکھیں کچھ اسٹوڈنٹس الحمدللہ بلکہ بیچ 1 میں ہی ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اکثر میوزک لگا ہوتا ہے گاڑیوں وغیرہ کے اوپر، ہم روکتے ہیں تو آگے ہماری بےزتی ہوتی ہے۔ تو ایسے بہت سارے مقامات ہوتے ہیں، کتنی مرتبہ میرے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ میں جب کسی کو کوئی بات بتا رہی ہوتی ہوں تو آگے سے کہتے ہیں کہ آپ اپنے اعمال اپنے حد تک رکھو۔ اچھا یہ ایسے جو تانے وغیرہ ملتے رہتے ہیں، طنز وغیرہ ملتے رہتے ہیں، تو ان کی پرواہ نہیں کریں، کیونکہ ہم سے تانوں کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا کہ آپ نے کتنے تانے اپنے پاس لے کے آئی ہو، اس کے اوپر تو اجر ہے ہی ہے۔ ہم سے یہ پوچھا جائے گا کہ تم کتنے لوگوں کو روک کے آئی ہو۔ اگر آپ ان لوگوں کے تانے کی وجہ سے، یا ہم لوگ ان لوگوں کے تانوں کی وجہ سے رک جائیں گے نیکی کا کام پھیلانے سے اور برائیوں کو روکنے سے، تو پھر اس کا مطلب ہے سب سے پہلے تو ہماری پکڑ ہوگی کہ تمہیں لوگوں کے تانوں کی وجہ سے تم رک گئے تھے، تو یعنی کہ تمہیں اللہ کی طرف سے عذاب جو آنا تھا تمہارے اوپر، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو اللہ تعالیٰ نے جہنم کی آگ تیار کی ہے، تمہیں اللہ کے عذاب سے یا اللہ کی ذات سے تمہیں ڈر نہیں لگ رہا تھا، تم صرف لوگوں کے تانوں سے ڈر رہے تھے، اور تم نے لوگوں کے تانوں کے ڈر کی وجہ سے تم نے یہ کام شروع کر دیا۔ اچھا ہم نے جو کام اللہ کے لیے کرنا ہے اس کے اوپر لوگوں کے تانے ہوں نہ ہوں، لوگوں کی تعریفیں ہوں نہ ہوں، ہمارے لیے چیزیں میٹر ہی نہیں کرتی۔ ہمارے سامنے اگر کروڑ بندہ ہو اور ہمارے سامنے اگر ایک بندہ ہو، سب برابر ہوتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہم وہ کام ہی اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کر رہے ہوتے ہیں۔
ہوتے ہیں، اور جو کام اللہ کے لیے کیا جاتا ہے اس کے اندر تعریفیں بھی میٹر نہیں کرتی، سب لوگ کرٹیسائز کر رہے ہوں تب بھی میٹر نہیں کرتا یہ چیز، کیونکہ آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ آپ کا رب آپ کو اس کا اجر دینے والا ہے، لوگ اس کا اجر آپ کو نہیں دینے والے۔ اور اس کے بعد چونکہ بیسکلی یہ ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے خانہ کعبہ کو قبلہ بنایا ہوا تھا، تو چونکہ ابراہیم علیہ السلام کا قبلہ بھی یہی تھا، تو اب یہودیوں کا یہ دعویٰ تھا کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کے دین کے اوپر ہیں، اور عیسائی یہ کہتے تھے کہ ہم بھی ابراہیم علیہ السلام کے دین کے اوپر ہیں، لیکن عیسائیوں کا قبلہ جو تھا نا وہ بیت المقدس تھا۔ اب چونکہ ہم ملت ابراہیمی کے اوپر ہوں، تو ہم کہتے ہیں نا کہ ہم ملت ابراہیمی کے اوپر ہیں، ہم اس ملت کو، ان کے دین کو فالو کرتے ہیں، تو ہمارا قبلہ بھی اوبویسلی پھر ابراہیم علیہ السلام والا قبلہ ہی ہونا چاہیے نا۔ تو اب یہاں پہ ان لوگوں نے گواہی دی، وہ لوگ کہتے تھے کہ اگر تم لوگ، یعنی کہ ان کا اعتراض مزید یہ بھی تھا کہ ایک سائڈ پہ تو تم مسلمان ہو اور دعوے کرتے ہو کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کے دین کے پیروکار ہیں، اور دوسری طرف تم انہی کے قبلے کی اپوزیشن میں جا کے، تو تم جا کے کسی اور طرف مڑ کے نماز پڑھ رہے ہو، تم بیت المقدس کی طرف مڑ کے نماز پڑھ رہے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ جو قبلے کی تبدیلی تھی نا، یہ صرف آزمائش تھی، میں نے صرف اس کے ذریعے آزمانا تھا، میں نے حکم تھوڑے عرصے کے لیے چینج کیا تھا کہ آپ اس طرف بیت المقدس کی طرف مڑ کے نماز پڑھو، تاکہ میں جان لوں کہ تم میں سے کون ایسے لوگ ہیں جو ایمان کے اوپر پختہ ہیں، اور کون ایسے لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے ہوئے حکم کی پیروی کے اندر کچھ بھی کر گزرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، جو جس طرف سے حکم آئے اس لیے تیار رہتے ہیں۔ اچھا، اب یہاں پہ آگے اللہ تعالیٰ نے مزید بتایا کہ تم لوگوں کے اوپر شہداء، یعنی کہ گواہ ہو۔ آپ دیکھیں کہ ہم کس طرح سے گواہ ہیں۔ ایک تو گواہی یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود گواہی دیں گے کہ میں نے تمام لوگوں تک اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچا دیا تھا، اور نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے بارے میں گواہی دیں گے، صحابہ تابعین کے بارے میں گواہی دیں گے کہ ہم نے ان تک پیغام پہنچا دیا تھا، اس سے بعد میں آنے والے ہم لوگ جن تک پیغام پہنچا رہے ہیں، ہم ان کے بارے میں گواہی دیں گے کہ اللہ ہم نے ان تک پیغام پہنچا دیا تھا۔ اسی طرح حجۃ الوداع کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت کی انگلی اٹھا کر آسمان کی طرف کہا تھا، اور صحابہ سے پوچھا تھا حل بلغت، کیا میں نے تم تک پہنچا دیا یعنی کہ اللہ کا پیغام؟ انہوں نے کہا تھا کہ بلا، کیوں نہیں، تو یعنی کہ ان نے سب نے اقرار کیا تھا۔ تو اس طرح سے پھر اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع کے اوپر بھی ہماری یہ ڈیوٹی لگائی تھی کہ تمہاری طرف اگر میری طرف سے کوئی ایک آیت بھی پہنچتی ہے نا، تو تمہیں اسے آگے پہنچانا ہے۔ بلغوا عنی ولو آیہ، کہ میری طرف سے اگر ایک آیت بھی پہنچتی ہے تم تک، تو تم نے اس کو آگے پہنچانا ہے۔ آج اگر ہم دیکھیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ تم عالم دین ہو جو تم آگے پیغام پہنچا رہی ہو، یا پھر دیکھیں ان سے یہ سوال کریں کہ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ایمان لائے تھے نا، ایمان لانے کے دوسرے تیسرے دن کے بعد جو عشرہ مبشرہ میں سے 10 صحابہ ہیں، ان میں سے کم و بیش انہوں نے کتنے صحابہ کو، تقریباً 5-6 صحابہ کو ان کی وجہ سے مسلمان ہوئے، انہوں نے ان تک دین کی تبلیغ کی، کیونکہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ تجارت کیا کرتے تھے، تاجر تھے، ان لوگوں کے ساتھ ان کا ملنا جلنا آنا جانا لگا رہتا تھا، جس سے ملتے تو وہ حق کا پیغام پہنچاتے تھے۔ تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کیا اس ٹائم پہ تیسرے چوتھے دن وہ عالم دین بن گئے تھے، کیا اس ٹائم پہ پورا قرآن اتر چکا تھا؟ تو جو بھی آپ تک حق، یاد رکھیں کہ اگر آپ کے پاس حق پہنچ چکا ہے، یہ جاننا ضروری ہے کہ حق ہے، صحیح بات ہے، تو اس کو آگے ضرور پہنچائیں، اس بات کا انتظار نہ کریں کہ آپ کے پاس سرٹیفکیٹس آئیں گے، ڈگریاں آئیں گی، لوگ آپ کو جج کریں گے یا کچھ بھی، ایسے کوئی بھی چیز نہ آپ تک، آپ کے راستے میں رکاوٹ آنی ہی نہیں چاہیے، بننی ہی نہیں چاہیے۔ بس اس بات کا آپ کے اوپر یقین ہونا، اپنے اوپر یقین ہو کہ آپ جو بات کر رہے ہیں وہ صحیح ہے، اس کے اوپر ایسا نہ ہو کہ آپ غلط بات لوگوں تک پہنچا رہے ہو تو پھر آپ یہ گناہ جاریہ کا سبب بن رہے ہو۔ ایک تو قسم کی گواہی یہ ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے بارے میں دیں گے اور لوگ ایک دوسرے کے بارے میں دیں گے، ٹھیک ہے۔ دوسری گواہی یہ ہوگی کہ امت محمدیہ یہ گواہی دے گی کہ قرآن پاک نے ہمیں بتایا کہ تمام انبیاء نے اللہ تعالیٰ کا پیغام اپنی اپنی امتوں تک پہنچا دیا تھا۔ نبی علیہ السلام کا واقعہ انشاءاللہ ہم آگے بھی دیکھتے رہیں گے۔ ایکچولی ان سے جب پوچھا جائے گا نا کہ آپ نے، ان کی قوم انکار کر دے گی کہ نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچایا ہی نہیں تھا، تو اب نوح علیہ السلام سے پوچھا جائے گا کہ وہ گواہی، وہ کہیں گی کہ میں نے پہنچا دیا تھا، ان سے پوچھا جائے گا کہ آپ کی کوئی گواہ ہے، تو ہم یعنی کہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے گواہی دے گی انشاءاللہ کہ انہوں نے پیغام پہنچا دیا تھا اپنی قوم تک۔ کیسے ہمیں پتہ چلا؟ قرآن پاک سے، قرآن پاک پڑھیں گے تو پھر ہمیں پتہ چلے گا۔ یہ دوسری قسم کی گواہی ہوگی جو امت محمدیہ باقی امتوں کے اوپر دے گی۔ نمبر تیسری قسم کی گواہی یہ ہے کہ جو مسلمان ایک دوسرے کے بارے میں گواہی دیتے ہیں کہ یہ انسان کیسا ہے، جیسے ہم دوسروں کے بارے میں کہتے رہتے ہیں نا مرنے کے بعد کہ یہ بندہ ایسا تھا، اس سے کوئی زندہ ہو، اس کے بارے میں بھی ہم گواہی دیتے رہتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے نا ایک جنازہ گزرا، تو لوگوں نے اس جنازے کی اچھی تعریف کی، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وجبا، یعنی کہ واجب ہو گئی۔ پھر ایک اور جنازہ گزرا، تو لوگوں نے
बुरी गवाही दी ना, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सेम वर्ड कहे, वाजबा। अब लोगों ने पूछा कि दोनों के बारे में आपने सेम वर्ड कहा है कि वाजिब होगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसकी अच्छी गवाही दी थी ना तुमने, उसके पर जन्नत वाजिब होगी है, और जिसकी बुरी दी थी ना, उसके पर जहन्नम वाजिब होगी है। तो क्योंकि हम ना ज़मीन के ऊपर, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मज़ीद फरमाया कि क्योंकि तुम ज़मीन में अल्लाह ताला के गवाह हो, तो हमें जो जिस तरह के लोग, हमारे आसपास के लोग हमारे बारे में गवाही देते हो ना, वो उनकी इंपॉर्टेंट इतनी गवाही होती है कि उसके मुताबिक हमारे ऊपर जन्नत या जहन्नम वाजिब हो जाती है। तो हम कहते हैं कि हुकूक वाली बात का कोई ख्याल ही नहीं है, आसपास के लोग जो करते हैं वैसे करते रहें, नॉट एट ऑल, बल्कि हमने अच्छे काम करने हैं ताकि हमारे बारे में भी लोग अच्छी गवाही दें। लोगों की गवाही भी इंपॉर्टेंट है हमारे हक में। अगर वो हमारे हक में गवाही देते हैं कि अच्छा था, तो वो गवाही उसकी फिर मानी जाती है, वैसे ही कंसिडर की जाती है। तो आप देखें कि हमें भी देखने की ज़रूरत है कि हम किसी के मरने के बाद उसको बुरे अल्फाज में तो याद नहीं करते। अगर ऐसा है तो हमने उनको कोशिश करनी है कि उनको अच्छे अल्फाज में याद किया जाए। अब किबला की चेंजिंग के अहकामात भी इसी आयत मुबारका के अंदर आ रहे हैं। वमा जअलना क़िबलतल्लती कुनत अलैहा इल्ला लिनअलम मन यत्तबिअ रसूल। हम ये जानना चाहते थे, जो हमने किबले के अंदर चेंजिंग का थोड़ा सा हुक्म दिया था थोड़े से अरसे के लिए, ताकि हम जान लें कि तुम में से कौन रसूल की पैरवी करता है और कौन ऐसा है जो कि अकड़ जाता है, हक़ का इनकार कर लेता है और अपनी एड़ियों के बल फिर जाता है। हालांकि ये बहुत तब मुश्किल थी, लेकिन उन लोगों के लिए ये बात मुश्किल नहीं थी। किबला का चेंज होना उनके लिए बहुत आसान था। क्यों? क्योंकि अल्लाह ताला ने उनको हिदायत दी हुई थी, और अल्लाह ताला ऐसा नहीं है कि वो ईमान को ज़ाया कर दे। इसकी डिस्क्रिप्शन इंशाअल्लाह ताला हम नेक्स्ट क्लास के अंदर देखेंगे, क्योंकि आज जो पहला इसका पोर्शन है उसकी ही डिस्क्रिप्शन काफ़ी लंबी हो चुकी है। आज के लिए इतना ही। सुब्हानकल्लाहुम्मा बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।